لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جتھے سکھ تے ہون گے پر دکھ نہیں ہون گے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جتھے زندگی تے ہوئے گی اتھے موت۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے اتھے پھول تے ہون گے اتھے کنڈے۔ اللہ تعالیٰ سانو جنت والے اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا ہے اس دنیا کی خواہش نے، مال کی خواہش نے۔ اسی دنیا دے پیچھے اس قدر لگ چکے ہیں، دنیا دے اندر اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں، دنیا دی رنگینیاں دے وچ اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ اسی آخرت نو بھول چکے ہیں، حشر نو بھول چکے ہیں، پل صراط نو بھول چکے ہیں، قبر وچ جان نو بھول چکے ہیں، اللہ دا سامنا کرن نو بھول چکے ہیں۔ اسی اصل پیپر جڑے نے، اصل تیاری نو چھوڑ بیٹھے ہیں، دنیا دے وچ اس قدر اسی ڈوب چکے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے آخرت دیاں 5 منزلاں نے۔ آخرت دیاں کنیاں منزلاں نے؟ تے اتنیاں سوکھیاں نہیں، اتنیاں سوکھیاں نہیں۔ پہلی منزل سکرات، نزا، موت دا وقت۔ دوسری منزل قبر، تیسری حشر، پھر پل صراط، پھر حساب کتاب۔ ہر ایک منزل تو بعد اگلی منزل مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو آخرت دی صحیح معنیٰ دے اندر تیاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی دنیا ہے کہ جڑی آخرت نو بھول چکی ہے، اور نبی دے صحابہ جنہاں نو دنیا دے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جدوں قبرستان دے وچ گزر ہوندا ہے تے رو رو کے داری آنسواں نال تر ہو جاندی ہے۔ تسی تے جنتی ہو تے آنسو کیوں پہ بہاندے ہو؟ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی بشارت تے میں نے دیتی ہے، پر عثمان نو آخرت دا فکر لگا ہوا ہے، کیونکہ آخرت دی منزلہ اتنی سخت نے، اتنی ہیبت ناک نے، اتنی روبدار نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خواہش کرتے ہیں کہ ربا کاش میں کوئی چڑیا ہوندا، میں کوئی چڑیا ہوندا، میرا وجود نہ ہوندا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے پروردگار کاش میں کوئی گھاس ہوندا، کاش میں کوئی گھاس ہوندا، مینوں کوئی کھا جاندا، میرا وجود ختم ہو جاندا۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے پروردہ ہیں، نبی کے یار ہیں، نبی کے غم گسار ہیں، نبی کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ
جو جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ ان کو اتنا فکر لگا ہوا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ کسی کا دل دکھاتے ہوئے آخرت کا فکر یاد آتا ہے، نہ والدین سے بدتمیزی کرتے ہوئے آخرت کا خیال آتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے ہمیں کوئی خیال نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہر وقت موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی منزل سکرات نزع، میں حدیث پاک میں 5 جو منزلیں بتائی گئی ہیں اس کے حوالہ سے میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماندے نے تینوں غفلت وچ رکھے ہیں، تیری کثرت مال نے، خواہش دی کثرت نے، دنیا دی کثرت نے اس قدر تینوں غافل کر دیتے ہیں کہ اس کثرت خواہش نے تینوں قبراں دے قریب کر دیتے ہیں۔ جڑاں والا دے رہن والیا بقول تفسیر ابن کثیر سورۃ التکاثر دا شان نزول بیان کر دینے کہ لوگ اس قدر جاہلیت دے اندر مبتلا ہو چکے نے، اصل نو بھول چکے نے، تے غیر ضروری چیزاں دے پیچھے لگ چکے نے۔ اللہ فرماندے نے بندیا تو جیڑا ہے تیرے دل دے اندر مال دی، دنیا دی اتنی زیادہ خواہش ہو چکی ہے کہ قبراں دے قریب ہو چکے ہو۔ کی مانا کہ جاہلیت دے زمانہ دے اندر لوگی مقابلہ کرن دے واسطے قبرستان وچ چلے جاندے نے تے جا کے اپنے اپنے بزرگ جڑے قبراں وچ جا چکے نے انہاں ول اشارہ کر کے کہندے نے جی میرا بزرگ بڑے مقام والا سی، ذرا انج دا بزرگ لے کے آنا، اے میرا شیخ بڑی اچھی شان والا سی، ذرا انج دا شیخ لے کے وخانا۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، رب کہندہ ہے سے کثرت خواہش نے توانو قبران دے نیڑے کر دیتے ہیں۔ جڑا والا دے رہن والیا دل اللہ دے خوف تو خالی نہیں ہونا چاہیے، دل جڑا ہے گناہ دی نفرت تو خالی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی منظر نزا دیئے، پہلی منزل جڑیے او سکرات دیئے، اللہ کو لو خیر منگن دی کوشش کریا کر۔ حدیث پاک دے اندر آندے جڑی مومن دی روح ہوندی ہے فرشتہ آکے بڑے ہی آرام دے نال او دی روح نو قبض کر لیندا ہے، پر جڑا نافرمان بندہ ہے او دی روح نو کڈن دی واری اوندی ہے تے اونوں انج تکلیف ہوندی ہے جویں کنڈیاں دے اُتے کوئی دوپٹہ سٹ دتا جائے تے پھر اونوں جدوں کھچیا جائے خارا دے اُتے دوپٹے دے کئی ٹکڑے ہو جاندے نے۔ بالکل اسی طرح گناہگار بندے دی روح
وجود بھی اے ہوئی عالم ہوندا ہے۔ حشر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی گناہگار بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، کنڈے ہوں، اس پر کوئی دوپٹہ پھینک دیا جائے، کوئی کپڑا پھینک دیا جائے جو ہو بھی ریشمی، جلدی پھٹنے والا ہو، جس کے ٹکڑے زیادہ ہونے والے ہوں، تو جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو اس کپڑے کے پلے کچھ رہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، اس کی روح کو یوں قبض کیا جاتا ہے تے جیڑا کوئی نیک بندہ ہوندا ہے فرشتے آ کے انہوں تسلیاں دیندے نے، فرشتے انہوں آ کے کہندے نے اے تیرا ٹھکانہ ہے تیری جنت دے، تے کہندے نے جنت دی کن تینوں بشارت دیتی جاندی ہے تے تینوں اپنیاں دی جدائی دے اتے تسلی دیتی جاندی ہے۔ پہلی منزل نزا والی ہے، سکرات والی ہے۔ اے بندیا او عالم ہے، جدوں تیری اصلی کیفیت سامنے آ جائے گی، میاں جے تو چاہنے کہ نزا دے عالم دے وقت تیری زبان دے تے لا الہ الا اللہ دے ترانے جاری رہن، تے صبح شام لا الہ الا اللہ پڑھن دی کوشش کریا کر۔ اگر تو چاہنا ہے کہ جناب میں حشر جدوں نزادہ عالم ہوئے، سکرات دا ٹائم ہوئے، بڑا مشکل ٹائم ہے، جدوں او ٹائم ہوئے تے اللہ میری زبان تے مصطفیٰ دے عشق دیاں گلاں جاری فرما دے وے، تے رب کہندا ہے بندیا پھر تینوں انج کرنا پے گا کہ تینوں ساری زندگی میرے مصطفیٰ دے نقشے قدم تے گزارنی پے گی۔ نزادہ عالم سکرات دا عالم تے آسانی تاں ہوئے گی جدوں تو اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزارے گا۔ پہلی منزل سکرات، نزا، اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے تو ان کی زبان پر وہی جاری ہوتا ہے جو ان کی عادات ہوتی ہیں، جو ان کے خصائل ہوتے ہیں۔ اگر عادت جو ہے وہ گالیوں والی ہوگی تو نزا کے وقت بھی گالیاں ہی منہ سے نکلیں گی، اور اگر عادت اللہ کے قرآن کی ہو، عادت اگر کلمہ پڑھنے کی ہو، عادت اگر اچھے الفاظ کہنے کی ہو، تو نزا کے وقت بھی اللہ زبان پر اچھے الفاظ جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے ہم سب کا۔ جس کا خاتمہ بالایمان ہو گیا سمجھو اس کا بیڑا پار ہے۔ میرے معزز سامعین، دوسری منزل قبر دی منزل، قبر دی منزل، اللہ سانو ساریانو عذاب قبر تو محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، اور عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ دا پیغمبر ہے، اللہ دا رسول ہے، تے انج قبر وال اشارہ کیتا قم بِإِذْنِ اللہ، اے اللہ دا عیسیٰ انج قبر وال اشارہ کیتا تے مردے نو کہندے نے قم بِإِذْنِ اللہ۔ نرا اے نہیں آکھیا کہ کھڑا ہو جا،
میرا اے نہیں کہ قم کھڑا ہو جانا، قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا اللہ دے حکم دے نال، کیونکہ میں نبیاں او خالق او خالق او رازی کے او ساری کائنات دا پالنہارے۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا، تو مردہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مردہ بھی، وجہ کیا تھی؟ عذاب قبر ہو رہا تھا، عذاب قبر ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کچھ دیر کے بعد واپس ہوئے تو عذاب قبر ہٹا لیا گیا۔ اللہ سے سوال کیا، یا اللہ عذاب قبر سی ہٹا لی؟ رب کہندا بندہ بڑا گناہ گار سی، جدو فوت ہویا تے ایدی بیوی حاملہ سی، گناہ گار ہون دی وجہ تو میں عذاب دیندا رہا، ایدی بیوی نے بچے نو جنم دیتا، بچہ تھوڑا جہا بڑا ہو گیا، اج پہلی باری انہیں پڑھیا بسم اللہ، کی پڑھیا؟ سارے پڑھ لو یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا عذاب قبر کیوں ہٹایا ہی؟ رب کہندا ہے نکا جہا بچہ ہے، حالے صحیح بولدا بھی کوئی نہیں، تے مینوں حیا ہوندی ہے کہ دا نکا جہا بچہ کہندا ربا تو بڑا ہی مہربان ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی کیا مہربانی ہوگی؟ ساری رات ہم گناہوں میں گزارتے ہیں، شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اتنا برگزیدہ تھا، اتنا نیک تھا، ایک سجدے کا انکار کیا اور اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ تم دن میں کتنے سجدوں کو چھوڑتے ہو، کتنی فرض نمازوں کو چھوڑتے ہو، اور یہ کہہ کر چھوڑ دو جی سویرے شروع کر لیں گے، رب جانے کیسی سویرے، اللہ جانے وہ سورج کب طلوع ہوگا جب تم نمازوں کو شروع کرو گے۔ یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھ لو، خدا را نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اور جب رات کو سوتے ہو تو اللہ سے معافی مانگ کر سویا کرو، اللہ سے معافی مانگ کر سویا کرو، اپنے معاملات میں کھڑے رہنے کی کوشش کرو، جتنے مرضی اچھے دوست ہوں، جتنے مرضی اچھے تعلقات ہوں، سیانے آندے نے کسی کو جان چھڑانی ہوگی نا انہوں روپیہ 50,000 دے دیو، پرت نہیں متھے لگدا، پہلو تو اڈا انہیں کھاڑا چھڑنے ہی کوئی نہیں، روپیہ 50,000 انہوں دے دیو پھر نہیں تو اڈے لگے لگدا۔ یہ تو حال ہے ہمارا، اپنے معاملات کو کھڑا رکھنے کی کوشش کرو۔ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہارے بارے میں اچھی الفاظ استعمال کریں، یہ نہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے بس اللہ دی سپرد۔ دوسری منزل قبر کا عذاب، قبر کا عذاب۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جنہوں جانور کھا گیا ہے انہوں کتھے عذاب ہویا ہے، جڑا سمندر چلا گیا انہوں کتھے عذاب ہوا ہے، جو جہاں مرا ہے اس کی وہی قبر ہے، جو کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، جو سمندر کی تہوں کی نظر ہو گیا، جو مچھلی کے پیٹ کے نظر ہو گیا، اس کی وہی قبر ہے، اس کو وہی عذاب ہوگا۔ دوسری منزل
قبر والی منزلیں توجہ کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر یا جنت دے باغاں دے وچوں باغ یا جہنم دے گڑاں دے وچوں گڑائے۔ تے جدوں کوئی بدبخت قبر وچ جاندا ہے، توجہ کرنا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی نے انج کر کے سمجھایا، جڑاں والا دے مسلمانہ تینوں اللہ دا واسطہ ہے، ذرا نیک اعمال کرن دی کوشش کرنا، اپنی قبر نو سوارن دی کوشش کرنا، اپنے حشر دی ذرا فکر لے کے دنیا تے رہن دی کوشش کرنا۔ میرے نبی دی حدیث سننا، آقا فرماندے نے جیڑا کوئی بدبخت قبر وچ جاندا ہے، جیڑا کوئی گناہگار بندہ قبر وچ جاندا ہے، کوئی جیڑا بندہ خطا کار قبر وچ جاندا ہے، تے اللہ دی قبر نو انج کر کے تنگ کر دیندا ہے کہ بالکل اسی طرح او دی سجے پاسے والیاں تے کھبے والیاں پسلیاں آپس دے وچ بالکل انج مل جاندیاں نے، تے بندہ قیامت تک بالکل تکلیف وچ رہندا ہے۔ توجہ کرنا، تے جیڑا کوئی نیک بندہ قبر وچ داخل ہو جاندا ہے تے رب کہندا ہے بندیا نیک روح ہووے تے جتھوں تک او دی نگاہ جاندی ہے اللہ او دی قبر نو وسیع کر دیندا ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جائے گی اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے گا۔ تے قبر وچ جاندیاں سوال ہوئے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیڑا ہے؟ توجہ کرنا، من رب کا تیرا رب کونے، تے اسلام والے ایمان والے بولن گے اللہ ہی ساڈا رب ہے۔ من نبی کا تیرا رب کونے، اے بے مانو مرزیو فراڈیو جہنمیوں، تانوں پتہ ادو لگے گا جدو قبر دے وچ سوال ہوئے گا من نبی کا۔ لے آجو تھے نا کانے دا اللہ دے فضل نہ تانوں جڑے جوت ہوتے پھرنے نے نا اتھوں ہی آغاز ہونا تے توڑ حشر تک تانوں فرشتیاں نے لے کے جانا ہے۔ تے جدوں کملی والے دے دیوانے کول پوچھیا جائے گا من نبی کا، ہن کیویں کڑھاواں میں سبحان اللہ، اوے شکر کرو میں نیری سبحان اللہ منگدا جے، تانوں کسے دن میں ہور پڑھنے نہ پاواں، کی خیال ہے؟ او شکر کرو میں سبحان اللہ منگدا جے۔ جدو میرے کملی والے دے دیوانے کول پوچھیا جائے گا دس تیرا نبی کونے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کہنے لگے جس نے 1% بھی ختم نبوت کا کام کیا ہے میرا نبی اس کی شفاعت ضرور کرے گا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جب مقدمہ بہاولپور کا ہوا، مقدمہ بہاولپور کا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے، اس قدر کہ جب چار پائی پر لیٹتے تھے تو صبح تک خون کے ساتھ بالٹی بھر جایا کرتی تھی۔ تو سب نے کہا کہ حضرت تسی نہ جاؤ، طبیعت متحمل نہیں ہے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں کدی بھی نہ جاندا یا کمپرومائز کر لیندا، پر کی کراں محمد دی حرمت تے انور کولوں کوئی کمپرومائز نہیں کیتا جا۔
پوچھیا جائے گا دس تیرا نبی کون ہے، توجہ کرنا، تے نبی دا دیوانہ بول کے آکھے گا اللہ اکبر یا حی یا قیوم، توجہ کرنا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بریاں، کملی والے دا دیوانہ بول کے آکھے گا میرا نبی تے اوئے جدی اکھ ورگی کسے دی اکھ کوئی نہیں، جدی زلف ورگی کسے دی زلف کوئی نہیں، جدے پسینے ورگا کسے دا پسینہ کوئی نہیں، توجہ کرنا، اے کنا سونا رب سونے نو بنایا، تے سونے آدمان ٹوٹی گئے، سونے ورگانا اور کوئی آیا، تے سونے آدمان ٹوٹی گئے۔ جدو پوچھا جائے گا من نبیوں کا دس تیرا نبی کون ہے، تو دیوانہ بول کر کہے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے گل سنائی تے وچوں او بولیا جیڑا کٹ بولدا ہے، کٹ بولدا ہے تے جدوں بولدا ہے تے پھر رب اے فرشاں تے بولدا ہے تے رب عرشاں تے بولدا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قبر دے وچ ہوش و حواس قائم ہون گے؟ یا رسول اللہ قبر دے وچ ہوش و حواس قائم ہون گے؟ آقا کہندے نے بالکل قائم ہون گے۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، حضرت عمر کہندے نے یا رسول اللہ جے ہوش قائم رہن گے نا تو پھر میں نبڑ لاں گا، پھر میں، حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول فرشتے آئے، آ کے کہندے نے من ربو کا، تے حضرت عمر کہن لگے میرا تے رب اوے، تسی دسو تہاڈا رب کون ہے؟ حدیث کوٹ کر رہا ہوں، فرشتے کہنے لگے جی من نبیو کا، حضرت عمر کہندے نے میرا نبی تے سونا ہے، تسی دسو تہاڈا نبی کون ہے؟ اچھا من دین کا، حضرت عمر کہندے نے میرا دین تے اسلام ہے، تہاڈا کی دین ہے؟ تے فرشتے اٹھ بیٹھے تے کہنے لگے سانو پتہ ہی نہیں حساب لین آئے ہیں کہ دین آئے ہیں۔ جے ہستی عمر ورگی ہووے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، جڑاں والا دے رہن والیا مال دے پیچھے لگ کے اپنی قبر خراب کرن دی کوئی لوڑ نہیں، اے میاں دنیا دے پیچھے لگ کے اپنی قبر نو خراب کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے کہ پہلو ہی کہہ دیتا ہے کہ جیڑی اولاد ہے، جیڑا دنیا دا مال ہے، اے آزمائش ہے، دکھ ہے، فراڈ ہے، فن
فانی ہے، ہر شے مٹن والی ہے، جڑاں والا دے رہن والیا چند پیسیاں دے واسطے اپنی قبر نو خراب نہ کریا کر، چند حرام دی کمائی دے واسطے اپنی قبر نو خراب نہ کریا کر، جتنا رشتہ داراں واسطے سارے کھیکن پہ کرنا ہے، اینا تینو چکنا ہے، چک کے تینو کلے نو قبر وچ رکھ دینے تے تینو منا مٹی تھلے نب کے اپنے اپنے گھراں وچ واپس چلے جانا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ تیرے نال کوئی حقیقی پیار کرن والا ہویا تے کل نو تینو فاتحہ پڑھ کے بخش دے گا، تیرے لئے کوئی قرآن دی آیت پڑھ کے تینو بخش دے گا، پر آج کل کی دنیا کول ٹائم ہی کوئی نہیں، سانو تے موبائلہ کول فرصت نہیں ملدی، ساڈی جان نہ واٹس ایپ پہ چھڑ دے، نہ فیس بک پہ چھڑ دیئے، نہ ٹک ٹاک پہ چھڑ دیئے، رہندی کھوندی کسر یوٹیوب نے کر دیتی ہے۔ اے کملے اینا دنیا دے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کریا کر، ذرا اپنی آخرت نو سوارن دے واسطے کسے مدرسے دے بچے نال نیکی کر جا، اپنی آخرت سوارن دے واسطے اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنا کے چلا جا، اپنی آخرت نو سوارن دے واسطے اپنی امی تے ابو نو حج تے عمرہ کروا کے چلا جا، جے اللہ نے تینو بڑی استعداد دیتی ہے، عمرہ آپ بھی کر لے تے کسے تڑپ رکھن والے نو بھی کروا دے۔ ان کے پیچھے لگ کے اپنا بیڑا غرق کرنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ یہ کل کو تمہیں سورت اخلاص پڑھ کے بھی نہیں بخشیں گے، ہمیں پتا ہے۔ نوجوان بیٹا کھڑا ہے سامنے آ کے یہ تو کہے گا کہ جی کوئی لین دین ہویا تو میں حاضر ہاں، تمہیں نماز جنازہ بھی آتی ہے؟ جس باپ نے ساری زندگی تیرے لیے کمایا، اس نے نہ جھوٹ دیکھا، نہ رشوت دیکھی، نہ سود دیکھا، سب کچھ تیرے لیے کرتا رہا، آج وہ تیرے رحم و کرم پر لیٹا ہوا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ بیٹا آگے سے منہ بنا کر کھڑا ہے، چپ کر کے کھڑا ہے، اس کو نماز جنازہ بھی نہیں آتی، تو ان کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کرتے کیوں ہو؟ اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی کوشش کرو، ان کو دین پڑھاؤ، ان کو اللہ کے قرآن کا حافظ بناؤ، تاکہ ان کی ہوئی تلاوت سے تمہاری قبر کو اللہ ٹھنڈا کرے، اللہ تمہاری آخرت کو آسان کرے گا۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا کہ جو نافرمان بچے ہیں اپنے والدین کے، نافرمان اولاد ہے، اب اولاد نے بڑی نافرمانی کی، والدین فوت ہو گئے، اب معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے، وہ تو قبر میں جا چکے، معافی کس طرح مانگی جائے؟ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی وضاحت کی، کہنے لگے کہ نافرمان اولاد کے لیے کو چاہیے کہ وہ دن رات اپنے والدین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے، تو بہت زیادہ جب اس چیز کی کثرت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن نافرمانوں میں نہیں اٹھائے گا بلکہ فرما برداروں میں اٹھائے گا، فرما برداروں میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ توجہ کریے، اس مسئلے سے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی وجہ سے، والدین کے لیے صدقہ و خیرات کثرت کرنے کی وجہ سے وہ نافرمانوں کی لسٹ سے نکل کر فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ والدین کو ایصال ثواب پہنچ رہا ہے، ان کو ایصال ثواب
پہنچ رہا ہے تبھی تو یہ ممکن ہے، تبھی یہ ممکن ہے۔ میرے معزز سامعین، میں بڑی ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، خدا را یہاں آ کر جاتے ہوئے جولیاں جھاڑ کر نہ جایا کریں۔ آپ کوشش کریں گے، اپنے معاملات کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ یار کمال ہے، کروڑوں پتی لوگ ہیں، اربوں پتی لوگ ہیں، تو اپنی بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے۔ کروڑوں اپنے بینکوں میں موجود ہیں، اربوں بینکوں میں موجود ہیں، بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ کہاں گئی تیری یار غیرت؟ تیری اتنی اوقات ہے کہ تو کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود اپنی جو بہن ہے اس کا حصہ کھا رہا ہے۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ میں ان بھائیوں سے معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمشیرہ کا حصے کا مال ہوتا ہے یہ تمہیں کبھی راحت نہیں دے سکتا۔ کسی کا مال غصب کر کے تم کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ یہ تم نے اپنی قبر کے لیے آگ اکٹھی کی ہوئی ہے، تم نے اپنے پل صراط کی تیزی اکٹھی کی ہوئی ہے، تم نے حضور علیہ السلام کی شفاعت سے انکار کیا ہوا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے باز آ جائیں، ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ذرا ہمت بڑھائیے، حوصلہ بڑھائیے۔ اتنا مشکل دور ہے، کون سی ہمشیرہ ہے جو حصہ لینے سے انکار کرے گی؟ اور دی تلی تے جا کے رکھتے سی جی لیندی نہیں، تو کدی دین دی کوشش کیتی ہے؟ لیندی نہیں۔ جتنا مشکل دور ہے ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے، جتنا مہنگائی کا دور ہے ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو آپ حضرات کوشش کریں گے؟ پہلی منزل سکرات کی منزل، نزا کا عالم۔ اللہ تعالیٰ نزا کے وقت سب مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری قبر کی منزل، اللہ تعالیٰ قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ تیسری منزل پل صراط کی منزل ہوگی۔ پل صراط وہ جگہ ہے کہ جہاں وہی بندہ چل سکے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا ہے۔ چوتھی منزل حساب کتاب والی ہے۔ یہ 4-5 منزلیں موت کی منزلیں ہیں۔ خدا را ان دنیا کے دھوکوں سے نکلے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماندے نے بندیا ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ آخر وچ اللہ فرماندے نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تیرے کل سوال کیتا جائے گا اس دن دا جڑے دن تو گزار کے آیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آپ حضرات کوشش کریں گے؟ یاد رکھیے کہ موت کی اصل ہے ہی موت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو پیدا کیا تھا، زندگی کو بعد میں پیدا کیا تھا۔ ہر آنے والا دنیا سے جائے گا، یہاں کسی نے بیٹھ رہنا نہیں ہے۔ خدا را اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کیجئے۔ دھوکہ چھوڑ دیں، فراڈ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ہر قسم کا فراڈ چھوڑ دیں۔ اس قدر کھڑا دنیا سے ہو کر چلے جائیں، اس قدر آپ دنیا سے کھڑے ہو کر جائیں کہ موت کو آنے میں مزہ آئے اور اس غلام مصطفیٰ کو دنیا سے جانے میں مزہ آئے۔ کوشش کریں گے؟ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد